السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، اور ہر اس بات کو جو اللہ تعالیٰ کے فرامین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ٹکرائے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے لیے حجت صرف اللہ تعالیٰ کی بات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، ہم اس کو حجت مانتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہیں اور اسی پہ ہم عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر دوسری طرف صوفیہ کا ایک گروہ ہے، تصوف کے تمام اقوال شریعت کے تمام فرامین کی ضد میں ہیں۔ یہود و نصارہ بھی وہ نقصان دین اسلام کو نہیں پہنچا سکے جو ان تصوف کے علمبرداروں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسی صوفیہ کے گروہ میں سے ایک نام کہ جس کا نام مفتی جمال الدین بغدادی ہے، کہنے کو تو یہ مفتی ہے، اور یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عظمت والے عرش کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے۔ اس مجرم کے اس بیان کو سنیے، اس کی تمام باتوں کو غور سے سنیے، اس کے بعد ہم قرآن حکیم سے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کر رہا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ اس کے اس جھوٹے قصے اور کہانی کو سنیے کہ یہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے جاہل مریدوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا کہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے، آنکھوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہنے لگے عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں۔ بندے نے پوچھا کیا سبب، کیا دیکھا وہاں؟ کہا میں عرش پر گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے۔ اے صوفیو توجہ کرو، میں عرش پہ گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے، تو جب میں وہاں پہنچا، اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو، جب میں وہاں پہنچا تو عرش کو بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا۔ جیسے بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے، شکار کے لیے منہ کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو دبوچ لوں۔ کہا عرش کو میں نے بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا، وہ خود خدا کو تلاش کر رہا تھا۔ جب میں پہنچا تو مجھے کہنے لگا با یزید کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا خدا کو ڈھونڈنے۔ کہا تم کو تو یہ خبر دی ہے اس نے کہ میں عرش پہ ہوں، ہمیں یہ کہتا ہے کہ با یزید کے دل میں رہتا ہے۔ با یزید کے دل میں رہتا ہوں، سمجھو اس بات کو۔ اللہ کے ولی یہ ان کے دل عرش حق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں زمینوں میں نہیں سماتا مگر میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ کے بندے، یہ خدا کی قسم اللہ کے عرش ہے ان کے سینے۔ ولی کا ید ید اللہ ہے، ولی کی عین عین اللہ ہے، ولی کا وجہ وجہ اللہ ہے، ولی کی محبت محبت اللہ ہے، ولی کا غلام غلام اللہ ہے، اور ولی کا محبوب محبوب اللہ ہے، اور ولی کے سینے عرش اللہ ہے۔ بس اللہ ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اولیاء کا عشق عطا فرمائے، نقش بندیوں کا، چشتیوں کا، سور وردیوں کا، ہر ایک سلسلے کا اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلدی جلدی ولیوں کا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کھڑے ہو جائیں، تھوڑا صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی یہ ہے ان صوفیہ کا گھٹیا عقیدہ۔ اس گھٹیے عقیدے کو بھی اپنے سامنے رکھیے اور میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات بھی پیش کروں گا۔ آئیے اب اس مولوی کی ان باتوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات، مولوی صاحب نے کہا کہ با یزید بسطامی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے عرش پر گئے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ عرش تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا وہاں پر کوئی بس جاتی تھی، کوئی ٹرانسپورٹ جاتی تھی وہاں پہ؟ اہل ایمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کے اوپر گئے، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر وہاں سے بھی آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ اس بات کو اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ صوفیہ کا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، با یزید بسطامی بھی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے عرش پر گئے،
مانا یہ کہ باجزید بسطامی کو بھی معراج ہوئی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں اپنی زبان حال سے کہ باجزید بسطامی کو بھی معراج ہوئی۔ یہاں پہ غور کیجئے کہ کیا ان بدبختوں نے باجزید بسطامی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر پیش نہیں کیا؟ اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق کو تو معراج نہ ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق تو عرش پر نہ گئے، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر جلیل القدر صحابہ وہ تو عرش تک نہ گئے، اور باجزید بسطامی عرش پر چلا گیا اللہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ ان کا کفری عقیدہ ہے، انتہائی گھٹیا عقیدہ ہے۔ دوسری بات جو مولوی صاحب نے کہا کہ جب باجزید بسطامی عرش پر گئے تو عرش کو بھوکے بھیڑیے کی طرح کھلے ہوئے منہ کے ساتھ پایا۔ استغفر اللہ، جس عرش کی شان میرا اللہ خود بیان کرے، جس عرش کو میرا اللہ خود عظمت والا عرش کہے، اس عرش کی شان میں یہ بدبخت کیسے گستاخی کر رہا ہے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 129۔ مالک فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر یہ منہ پھیریں تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ بڑی عظمت والے عرش کا رب ہے۔ جس عرش کو میرا اللہ خود عظمت والا عرش کہہ رہا ہے، اس عرش کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ مجرم کہتا ہے کہ بھیڑیے کی طرح، بھوکے بھیڑیے کی طرح کھلے ہوئے منہ کے ساتھ پایا۔ اس کے نزدیک عرش کی کیا اہمیت ہے، اسی کی بات سے اندازہ لگا لیجیے۔ دوسری طرف یہ مجرم کہتا ہے کہ جب عرش نے باجزید کو دیکھا تو پوچھا کہ باجزید کدھر آئے ہو؟ تو باجزید نے کہا کہ میں تو اللہ کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ تو پھر عرش نے باجزید سے کہا کہ اللہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ میں عرش پر ہوں، اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں باجزید کے دل میں رہتا ہوں۔ استغفر اللہ، اس مجرم نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کی ہے اس مجرم نے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں اس بات کی خبر دے رہا ہے، سورۃ الاعراف ہے اس کی آیت نمبر 54، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ نے یہی بات بیان کی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں خبر دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے، مالک فرماتا ہے ان ربکم اللہ، کہ بے شک اللہ تمہارا رب ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ ہمیں خود اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ میں عرش پر ہوں۔ اہل ایمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس اللہ نے ہمیں جتنا بتایا ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ مجرم، یہ صوفیہ کا گروہ کہتا ہے کہ عرش نے باجزید سے کہا کہ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ میں عرش پر ہوں، جبکہ ہمیں کہتا ہے کہ میں باجزید کے دل میں رہتا ہوں۔ یہ مجرم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ پھر جھوٹ بولا ہم سے کہ ہمیں یہ کہا کہ میں عرش پر ہوں، اور عرش یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ میں باجزید کے دل میں ہوں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ بولا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان معظم ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37، اس میں مالک فرماتا ہے فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے۔ یہ مجرم جسے مفتی جمال الدین بغدادی کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا بھی انکار کر رہا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پر ہے۔ یہ مجرم اس بات کا بھی انکاری ہے، اور یہ مجرم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت بھی کر رہا ہے کہ جس کی دلیل اللہ نے کوئی بھی نازل نہیں کی۔ پھر یہ مجرم اللہ تعالیٰ پر ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سماتا، ایک بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اس بات کی دلیل کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہاں پہ بیان فرمائی؟ قرآن حکیم کی کس آیت کا یہ ترجمہ بنتا ہے؟ یا قرآن حکیم میں کہاں یہ آیت نازل ہوئی؟ یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی؟ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے۔ وہ ایک ملنگ تھا جس کا میں نے انٹرویو خود سنا اپنے کانوں سے۔ وہ ملنگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ والعرش قلوب المؤمنین، کہ جو مومنوں کا عرش ہے وہ اللہ کا، جو مومنوں کا دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔
جبکہ اللہ کی قسم پورے قرآن میں یہ آیت کہیں بھی نہیں. وہ اس مجرم نے خود سے آیت وہ گھڑی جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی. اور یہی سیم عقیدہ یہاں پہ یہ مفتی بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمانوں میں نہیں سماتا بلکہ ایک بندے کے دل میں سما جاتا. مطلب یہی ہے کہ وہ جو بندے کا دل ہے یہی اللہ کا عرش ہے. یہی بات یہاں پہ یہ مفتی کہنا چاہ رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی. اللہ جس جگہ پہ ہے، جس جگہ پہ اللہ نے استوا فرمایا ہے، وہ اللہ نے ہمیں خود بتا دیا. الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان اپنے عرش پر ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس اللہ نے جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. جبکہ یہ صوفیہ کا گھٹیا عقیدہ یہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود ان کی زبان نہیں سنا. اور یہ مجرم اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہا ہے. اور ایک دوسری بات جو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ، اعلیٰ حضرت نے بھی اس مسئلے کو لکھا. معنی یہ کہ اگر احمد رضا بریلوی جس نے اپنی کتابوں میں اس قصے کو لکھا، اگر اس نے اس کی مذمت نہیں کی تو وہ بھی تمہاری طرح مجرم تھا. پھر کہ جس کو اس بات کا پتہ تو تھا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اگر اس کو قرآن حکیم کی آیت کا پتہ تھا تو پھر اس نے اگر اس جھوٹے قصے کی مذمت نہیں کی جو یہ صوفیہ بیان کرتے پھر رہے ہیں، تو معنی یہ کہ احمد رضا بریلوی بھی پھر ان جیسا ہی مجرم تھا کہ اس نے اس قصے کی مذمت کیوں نہ کی. اس نے ان لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ بھئی تم یہ جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، جبکہ قرآن تو یہ ہمیں خبر دے رہا ہے. اس نے اگر ان کی مذمت نہیں کی تو وہ بھی انہی جیسا مجرم ہے. اور ان صوفیہ کے گھٹیا عقیدے کو اپنے سامنے رکھ لیجئے. قرآن حکیم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں اس کو بھی اپنے سامنے رکھیے. اے لوگوں، ان گھٹیا عقیدے والوں سے بچ جاؤ. یہ امت کو گمراہ کرنے میں دن رات محنت کر رہے ہیں. دین اسلام کو جو نقصان یہود و نصارہ نہ پہنچا سکے وہ ان صوفیہ کے گروہ نے پہنچایا. انہوں نے تو دین اسلام کی صورت کو ہی مسخ کر کے رکھ دیا. جو دین اسلام کے، جو شریعت کے بنیادی فرامین تھے، جو بنیادی عقائد تھے، ان کی ہی صورت کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، جس کی اتباع کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے. اے لوگوں، ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے. یہ جھوٹے قصے، کہانیاں، ان کے بابوں کے لکھے ہوئے افسانے یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ امت کو گمراہی کی طرف لے کر جانے والے قصے اور کہانیاں ہیں. امت کو ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ان کو اپنائیے، ان پر عمل کیجئے. ان پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اگر ان بابوں کی قصے کہانیوں پر آپ چلے، ان کو آپ نے دین اسلام سمجھا، جو ان کے بد عقیدے ہیں اگر آپ نے ان کو تسلیم کیا تو آپ صراط المستقیم سے بھٹک جائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی عزت کرنے کی توفیق دے، ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی ہمیں توفیق دے. اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم خود بھی کوشش کریں گے. ہم نے کتنی کوشش کی ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے. مولوی کہتا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. ترجمے کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.